میں آج کل دیکھ رہا ہوں، ایک تو نماز عبادت تقوی میں بھی ہمارے نوجوان کمزور، کمائی کے معاملے میں بھی کمزور، اتنے کمزور اتنے کمزور اتنے کمزور، نالائق 12 رات تک سوتے پڑے ہوئے، کوئی محنت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی صحیح ملازمت نہیں، مہینے میں 25 دن ملازمت کیا ہے، 5 دن اتوار کی چھٹی ہے، مگر پٹھے اس میں بھی جو ہے ڈمے مار مار کے، کوئی 15 دن ملازمت کو جا رہا، کوئی 12 دن جا رہا، کوئی 18 دن جا رہا، اس میں بھی ڈمے ڈمے، کمائی کا نام نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، اور آخری میں نوبت کیا آ رہی، یہ بے روزگاری کے ساتھ جو ہے اوپر سے شراب بھی چل رہا، بعض نالائق زنا بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، سٹے بازی بھی کر رہے ہیں، آوارہ گردی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ظلم کی انتہا یہ ہے، بدبخت کاموں کو نہیں جا رہے ہیں، سوتے پڑے ہوئے گھر میں ان کی بیویاں جا کے کام کر رہی ہیں، استغفر اللہ، بیویاں جا کے دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں۔ کئی میں اپنی مسلمان بہنوں کو دیکھا، برقعے پہن کے غیروں کے گھروں میں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے، کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے، غیروں کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ یہ بدبختہ گھر میں سوتا پڑا ہوا ہے، وہ بیچاری مسلمان خاتون برقع پہن کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا کے غیروں کے گھر میں ان کے ناپاک کپڑے ہوئے سو وہ کپڑوں کو دھو رہی بیچاری۔ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ آپ کو نہیں بول رہا ہوں، یہ کیمرے چل رہے نا، ان لوگوں کل ڈالتے وہ پٹھے کرنے کے بعد پہنچ جاتی جو یہ کام کر رہا ہے، آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ کر رہے ہیں کیا، ہم کوئی کو آؤٹ رہے ہیں؟ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا اللہ نے تمہارے نکاح اس لیے کرا ہے تاکہ تم اپنی بیویوں سے لوگوں کے گھروں کے برتن دھلاؤ؟ کیا اللہ نے تم کو شادی کا حکم اسی لیے دیا تاکہ تم جو ہے گھروں میں شراب پیو، جوا کھیل کے سوتے پڑے رہو منحوسوں کی طرح، اور تمہاری بیویاں جائے لوگوں کے گھروں میں جھاڑواں مارے، لوگوں کے گھروں میں پوچا مارے، لوگوں کے گھروں کی ڈرینیجیں صاف کرے؟ اللہ کی لعنت ہوگی تمہارے اوپر اگر تم اپنی بیویوں کے اتنا بڑا ظلم کرو گے۔ شفاعت نصیب نہیں ہوگی رسول اللہ کی اگر تم ایسی گندی حرکتیں کرو گے۔ حضور تمہیں چہرہ نہیں دکھائیں گے، قبر میں تمہارا حال برا ہوگا اگر تم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں پر اتنا ستم کرو گے۔ ارے بدبخت ہے، تو اپنی بیوی کو نہیں پال سکتا، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر ظالم بدبخت تو نے شادی کیوں کیا؟ کیوں اس بچی کی زندگی کو تو نے نرک بنا دیا؟ کیوں نے اس بچی کے اوپر تو نے اتنا بڑا ظلم کیا؟ کیا آج وہ بیچاری 40 سال کی ہو گئی، 45 سال کی ہو گئی، 50 سال کی ہو گئی، جہاں کے 6 گھروں میں، 4 گھروں میں، 2 گھروں میں بیچاری برتن مانج رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، جھاڑواں مار رہی ہے، باتیں سن رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ گھر کے بعض بدبخت لوگ رہے، نالائق لوگ رہے، انہیں بدنگاہی کر رہا، بیچاری اس کو بھی برداشت کر کے گزر رہی ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے میرے بھائی، کتنا بڑا ستم ہے یہ عورت کے اوپر، کتنا بڑا ظلم ہے یہ سیدہ کائنات کی باندیوں کے اوپر، رسول اللہ کی امت کی شہزادیوں کے اوپر۔ ارے یہ ظلم کرنے والے تو یہودی عیسائی نہیں، یہ ظلم کرنے والے یہ منحوس بدبخت ہماری صفوں میں بیٹھنے والے، گھروں میں جو ہے سونے والے۔ ارے اب تو ظلم کی انتہا یہاں تک سننے میں آئی، جی چاہتا ہے کہ ایسے ظالموں کو اللہ کے خیر و جلال کے حوالے کر دیا جائے۔ اب وہ بیچاری مہینے کو اتنے گھروں میں کام کر کے، ایک گھر سے 2000، ایک گھر سے 4000، ایک گھر سے 5000، ایک گھر سے 3000، مہینہ بھر برتنیں مانج کے، مہینہ بھر کپڑے، کیسے کپڑے بھائی، بنٹوں کے جیسے جو آپ لوگ پہنتے یہ جینس پینٹا، غلیظ ناپاک، کس کے گھروں میں جا کے، لوگوں کے گھروں کے جا کے بچوں کے پھالیاں دھوئی ہوئی بیچاری، ان کے بچوں کے گواں دھلا رہی بچی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ظلم کی انتہا یار، سوچو دوستو، اب اس کے بعد ظلم کی انتہا یہ، وہ بیچاری 2000، 3000، 5000 کما کے گھر کو مہینے کو لے کے آ رہی، 10,000، 12,000 لا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے، اسکولوں کی فیس، گھر کا کرایہ، لائٹ کی بل پے کر رہی، اس میں سے بھی یہ بدبختہ پیسے لے کے شراب پی رہا، اس میں سے بھی پیسے لے کے یہ بدبختہ جوا کھیل رہا۔ کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کیا جواب دو کہ کیا ایسے ظالموں کو جنت میں جگہ دی جائے گی؟ کیا ایسا ظالم خدا کے خیر و جلال و عذاب کے بچ سکے گا؟ کیا ایسے منحوس بدبختہ کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ کیا اس کو اللہ کے پاس حساب نہیں ہوگا؟ ارے وہ خدا جو خطرے خطرے کا حساب لے گا، ذرے ذرے کا حساب لے گا، وقت وقت کا حساب لے گا، کیا یہ بدبختہ اپنی بیوی پہ، اپنی بہن پہ، اپنی ماں پہ اتنا ظلم
ظلم کر رہا، کیا اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ ڈرو اس پروردگار سے جس کی اجازت کے بغیر اللہ رب العزت کی جنت میں ہمیں کوئی جگہ نہیں دے سکتا۔ ڈرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے، جو رسول اللہ اپنی امت کے لیے رحمت کی تعلیم لے کے آئے۔ حضور نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تمہارے 7 بیٹے تمہارے گھر میں پیدا ہو تو جتنی اللہ کی رحمت تمہارے گھروں پہ نازل ہوتی ہے، صرف ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر اس سے بڑھ کے رحمت تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ جو بیٹیوں کی عزت کی، ادب کی، محبت کی، احترام کی، تعظیم کی تعلیم دیے، جو رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری بیویاں جب تمہارے گھروں میں آتی ہیں تو وہ خیر و برکت اور رحمت بن کر آتی ہے، رحمت لے کر آتی ہے، جن کی عزت رسول نے بتائی ہے۔ آج ان شہزادیوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ستم، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، دل رو رہا ہے، کلیجہ میرا کانپ رہا ہے ایسے ظالموں کو دیکھ کر۔ خدا را مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یاد رکھو، ابھی میں نے آپ سے تقریر میں کہا حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ایسے ظالموں کو تو اللہ رب العزت ہرگز جنت میں جگہ نہیں دے گا جو اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنی ماں پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اس بدبختی میں مبتلا ہے تو آج سرکار جنید بغدادی کی کانفرنس میں بیٹھ کر وہ اس بات سے توبہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے خود محنت کرے، خود کمائے، اپنی اولاد کی پرورش کرے، اپنی بیوی کے حقوق دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے راتوں کا جاگنا، چبوتروں پہ بیٹھنا، آوارہ گردی کرنا، بے روزگاری کرنا، یہ سب چھوڑ دو، محنت کش مسلمان بنو، محنت کش مسلمان بنو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش مسلمان کی قدر کر کے بتلایا، اور محنت کش اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنا مقبول اور محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، نماز پڑھے، بعد نماز حضور سے مصافحہ کیے تو حضور کے دست رحمت پر جب اس صحابی کا ہاتھ حضور کے دونوں مقدس ہاتھوں کے بیچ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رحمت کو وہ صحابی کا ہاتھ چبھنے لگا۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ چبھ رہا ہے، کیا ہوا؟ رحمت للعالمین نے دیکھا کہ وہ صحابی کے یہ ہاتھ کے یہ پورے حصے گٹھے ہیں، گٹھے پڑے ہوئے ہیں پورے ہاتھ کے اوپر، کھپلیاں پڑی ہیں گھٹوں کی، چبھ رہی ہے رسول اللہ کو۔ حضور نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا صحابی یہ گٹھے کہے کہ؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑھائی کارپینٹر، یا رسول اللہ میں بڑھائی ہوں، کلاڑیاں پکڑ کے لکڑیاں کاٹتا ہوں جنگلوں میں، وہاں سے لکڑیاں لا کر ان کو تراش کے گھریلو سامان بنا کے انہیں بازار میں فروخت کرتا ہوں، اس سے جو کچھ آمدنی آتی ہے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ ارے سنو میرے بھائیوں، رسول اللہ نے جب یہ بات سنی کہ میرا صحابی اتنی محنت کرتا ہے حلال کی روزی، حلال کی کمائی کے لیے، تو وہ مصطفیٰ جس کے قدموں کو پوری کائنات چومنا چاہتی ہے، میرے اس نبی نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا، بوسہ دے کر ان کو شفقت فرمائی، کرم فرمائی، رحمت فرمائی، فرما کے دنیا کو بتا دیا میری نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو محنت کش بنو، حلال کی روٹی رزق کمانے والے بنو، تم میری نظر میں مقبول ہو جاؤ۔ بیویوں سے کام کرانا، خود گھر میں پڑے رہنا، سوتے پڑے رہنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ بیویوں کی کمائی پہ جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، خلیفۃ المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک صحابی ذکر کرتے بیٹھے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن اتفاق ہوا پھر تسبیح میں لگے، تیسرے دن اتفاق ہوا تسبیح میں لگے۔ حضرت عمر بلائے، بابو ادھر آؤ، میں روزانہ دیکھ رہا ہوں آپ نمازوں کے دیگر اوقات میں بھی، نمازوں کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔
حضرت عمر نے پوچھا آپ کی بیوی نہیں ہے؟ بولے ہے. بچے نہیں ہیں؟ ہے. ماں باپ نہیں ہیں؟ پھر ان کے حقوق کون ادا کر رہے ہیں؟ ان کے کھانے پینے ضروریات زندگی کا کون انتظام کر رہا ہے؟ تو میں نے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. حضرت عمر جلال میں آئے. جلال میں آ کر کہا تسبیح پڑھنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، عبادت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، حقوق زندگی، حقوق العباد، حقوق ازدواجی کا بھی ایک وقت ہے، اس کو بھی ادا کرو، اس کو بھی ادا کرو. کہا کہ عمر میں چاہتا ہوں کہ میں پورا کا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دوں اور اپنی ازدواجی زندگی بیوی بچوں وغیرہ کے حقوق سے بری ہو جاؤ. حضرت عمر نے کوڑا منگا، 2 کوڑے دیے ان کو. سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو بات. 2 کوڑے دیے. دیکھے بولے کاروبار کے وقت کاروبار کرو، عبادت کے وقت عبادت کرو. مسجد میں بیٹھے بیوی بچوں کے حقوق کو چھوڑ کے فراموش کر کے تو حضرت عمر برداشت نہیں کرے. یہ نالائقوں کو جب حضرت عمر بروز محشر ملیں گے، چبوترے پہ بیٹھتا تھا، حقوق ادا نہیں کرتا تھا، گٹکے کھاتا تھا، سگریٹا پیتا تھا، سوتے پڑے رہتا تھا، حقوق ادا نہیں کرتا تھا ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، ان کے لیے روزگار کا انتظام نہیں کرتا تھا، ان کی زندگی کے اندر ہونے والے ضروریات کا انتظام نہیں کرتا تھا، تو سوچو حضرت عمر اس پر کتنے جلال والے ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آپ سے گزارش ہے کاروبار کرو، محنت کرو، اپنے بیوی بچوں کو خود کماؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پڑھاؤ، ان کے حقوق ادا کرو. دیکھو بس لاسٹ بات، کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے سما کا، بس لاسٹ بات بھائی، لاسٹ بات بولے تو بھی ہنس رہے، لاسٹ بولے تو لاسٹ، بس لاسٹ سن لو. بچے کی فیس ادا نہیں کر رہے ہیں بھائی اسکول میں. ٹیچر کیا کر رہے ہیں؟ اکاؤنٹنٹ آ رہے ہیں، ٹیچر آ رہے ہیں، بولے بابو جاؤ وہاں ٹھہر جاؤ. انہیں ٹھہرا ہوا ہے. پورے کلاس میٹس پورے 40 50 60 70 بچے، پھر دوسری کلاس کے بچے، تیسری، سب دیکھ رہے ہیں. آج عبداللہ باہر کھڑے ہوا ہے. کیوں کھڑا ہوا ہے بھائی باہر؟ ٹیچر کیا کو کھڑا کرے آپ نے کو؟ تو ٹیچر بولے تمہارے ڈیڈی 3 مہینے سے فیس نہیں بنے تمہاری. پوری کلاس کے سامنے، پورے اسکول کے سامنے باپ کی ایک غلطی کی وجہ سے بچہ شرمسار ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے. پھر گھر میں کہا باپ بول رہا اماں میری بیٹے کو میری جان سے لعنت ہے تیری محبت پہ. یہ ہے رے محبت. پورے اسکول میں بچے کو ذلیل و رسوا کر کے رکھا، اسکول سے بیگ دے کے اس کو ہکال دے رہے ہیں، اسکول سے اس کو نکال دے رہے ہیں، پوری کلاس میں انہیں شرمندہ ہو رہا سب کے سامنے، میرا باپ فیس نہیں بنا. یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ کہیں کی مٹھی کی محبت ہے؟ یہ محبت تو یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو، وقت سے پہلے اس کی فیس ادا کرو، تاکہ تمہارا بچہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو، شرمسار نہ ہو. ہم ہر جگہ اپنی اولاد کو رسوا کر رہے ہیں. دودھ والا لا کے ہمارے گھر پہ دودھ ڈال کے جاتا، ہمارے بچوں کو ہم پلا رہے ہیں، بیٹے میرے باپ دودھ موج کھاؤ، چور کے کھاؤ میرے باپ. اس کا کھٹا مار رہا ہوں ایک مانا. کون ہے بھائی؟ ابو کو بولو دودھ والا آیا. انہیں پریشان ہے، اتنا خطرناک ہے ہمارا باپ، پیدا ہی نہیں کرتا، محبت ہی نہیں کرتا، دودھ اس کا پلاتا. لیو گمت. یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائی؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب آپ کہنے دودھ کے ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے، فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے، بچوں کو جو ہے تعلیم دینے کے پیسے نہیں ہے، تربیت کا انتظام کرنے کے پیسے نہیں ہے، تو پھر پیدا کرا کہیں کو بڑے بھائی؟ کس کے بھروسے پہ پیدا کرا؟ جب آپ پیدا کر رہے ہیں اولاد کو تو پہلے پریپیئر ہو جائیے. 12 گھنٹے محنت کر کے میں اپنی اولاد کے حقوق ادا کروں گا، ان کی اخراجات، ان کی ضروریات زندگی کی تکمیل کروں گا. وہ 12 گھنٹے کی محنت میں نہیں ہو رہی تو 18 گھنٹے محنت کر رہا. اولاد حق ہے ہمارا، ڈیوٹی ہے ہماری، اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا، پرورش بھی کرنا، ان کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنا. یہ ہمارے پاس فرض ہے. یہ معاف ہونے والا نہیں ہے، اس کی پوچھ ہوگی، رتی رتی کا حساب لے گا اللہ آپ سے. آج جنید بغدادی کی کانفرنس میں آئے ہوئے، لے کر جاؤ میرے بھائی، اس پر عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ہم نے تو نہیں پوچھا وہ کون تھے. تو پھر آپ جو ہے باہر نکل کے دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، بے چین بے قرار ہو گئے. آپ ان کے پاس جو ہے روتے ہوئے بیٹھ گئے. بولے کہ آپ اتنے بڑی شخصیت میرے گھر کو آئی اور آپ میرا انتظار کرتے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے. تو کہا ہاں آپ آرام کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے نیند میں خلل نہ ہو، اس لیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو پھر ان کو گھر میں لے گئے، بڑی ریسپیکٹ دیے، عزت ادب احترام محبت کے ساتھ
وہ صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے گھر پہ بٹھائے. جب آپ بیٹھے تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ آپ کو ہم غیر حاضر پا رہے ہیں، آپ اپنے مشن میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، دین اسلام دعوت اسلام کے معاملے میں آپ نے خاموشی اختیار کر لی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوچھنے پر وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے کہ میں کیا کروں، میں جن کو دعوت دے رہا ہوں، میں جن کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں، میں جن کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں جن کے لیے دن رات تڑپ رہا ہوں، بلک رہا ہوں، مچل رہا ہوں، اتنی محنتوں کے بعد شدت کے ساتھ میری مخالفت ہو رہی ہے، شدت کے ساتھ میرے خلاف بولا جا رہا ہے، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میرے بیوی میرے بچوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ ذرا 1 منٹ کے لیے اٹھیے. تو صحابی رسول کو اٹھائے، اپنے گلے ملنے لگے، معانقہ کرنے لگے، بغل کی رونے لگے، ماتھا چومنے لگے. وہ صحابی پریشان ہو گئے، بھائی میری مخالفت ہو رہی ہے اور آپ جو ہے میرے ماتھا چوم رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا اللہ کی قسم سن لو، میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تمہارا دینی خدمت اس وقت تک قبول اللہ کے بارگاہ میں نہیں ہوگی جب تک تمہارے کام کی مخالفت نہیں کی جائے گی. وہ صحابی رسول نے کہا کہ میری مخالفت ہو رہی ہے، تہمتیں لگ رہے ہیں، الزام باندھ رہے ہیں، میرا چینا مشکل کر کے رکھے ہیں. تو صحابی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خوشخبری سنائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے رب نے تیرے کام کرنے کو قبول فرما دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خان خواہ جنیدیہ، خان خواہ جنیدیہ، حق جنید، حق جنید، حق جنید، حضور شیخ کبیر. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ آپ بھی جب کبھی بھی دینی کام کریں گے آپ سن لو، آپ کے اندر اگر مخالفت کو برداشت کرنے کا مادہ ہے تو دین کا کام کرو، ورنہ بلینکٹ اوڑھ کے سو جاؤ. سبحان اللہ. اپنی گفتگو دو ٹوک رہی تھی، نہیں ہے بات سمجھ میں نہیں آئی. مخالفت ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہم کو قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. میرے کو بھی پتا چلا سراج بابا کی مخالفت ہو رہی بول کے ارے اولا واہ بھائی واہ، پوری دینی خدمت قبول ہو گئی. اللہ کی قسم یہ قبول ہونے کی علامت ہے. اور میرے خلاف بھی جتنے ویڈیوز بنے نا، نریندر مودی صاحب کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ ویڈیوز بنے خلاف میں تو وہ میرے خلاف بنے. اور میں ہر ویڈیو کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا، اللہ تو خوش ہے، تو راضی ہے، بس اللہ کا شکر الحمدللہ. اور مخالفت کبھی کامیاب نہیں ہوتی. کامیاب ہوتی؟ ابو جہل کامیاب ہوا، بولو جی. یزید کامیاب ہوا، سبحان. حجاج بن یوسف کامیاب ہوا، نہیں ہوتے جی. مخالف کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اللہ یہ الگ بات ہے، تھوڑا سا مخالف کو بھی اللہ موقع دیتے، دیکھیں گے کتنی بدماشی کرتا کی بول کے چانس دیتے، اس کو تھوڑا اس کو چانس دیتے اللہ تعالیٰ. کہاں تک انہیں اڑتا کی، کتنا اڑتا کی، کیا کیا کرتا کی، کتنے خطرناک کام کرتا کی بول کے تھوڑا چانس دیتے. اس کے بعد جب گریپ کرتے نا، مولا کی گریپ ایسی رہتی 7 نسلوں تک اس کی آواز آتے رہتی، 7 نسلوں تک آواز آتے رہتی. مائک کے قریب آنا. اچھا سوری، جذبات پکا گلبرگہ کا دکھ رہا ہے. جذبات یہ ہوئی. سبحان اللہ بولا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سراج بابا صاحب کی خدمات کو قبول کر لیا ہے. جتنی یہاں تک ہوئی الحمدللہ قبول ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں آئندہ کی خدمات بھی قبول کر لے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے. دیکھو میرے بھائی، ایک بات یاد رکھ لو، ایک بات یاد رکھ لو، اللہ کی قسم ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہے نہیں؟ آپ میرے کو ستاؤ، میں آپ کو ستاتا ہوں، مگر ستاتے وقت ایک بات یاد رکھو،
اللہ کے پاس حساب دینا ہے. اللہ کے پاس, زور سے بولو, اللہ کے پاس حساب دینا. یہ سوچ کے ستاؤ, جب مولا گریپ کرتا نا, کائنات کی کوئی قوت نہیں بچا سکتی, اور اللہ گریپ کرتا, بڑے بڑوں کی کرتا اللہ. تم ہماری کیا اوقات ہے, کچھ بھی نہیں. اپن امریکہ جل رہا, اللہ گریپ کرتا. انہیں اپنی گریپ کرنے کی چکر میں اللہ گریپ کرتا. اللہ سب کو دیکھ رہا. اللہ کے پاس خطرے کا حساب ہے. بولو, اللہ کے پاس خطرے کا حساب ہے. جب تک انہیں ڈھیل دے کے رکھا تم عیش کرو, جس دن انہیں پکڑیں گا نا, اللہ کی قسم, ابو جہل کانپ گیا, فرعون کانپ گیا, شداد کانپ گیا, حامان کانپ گیا, یزید کانپ گیا. تمہاری ہماری کیا اوقات ہے. اور انہیں جب گریپ کرنے پہ آتا نا تو بادشاہ اکبر جیسوں کی گریپ کرتا. تمہاری ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. آج اگر اللہ گریپ نہیں کر رہا تو یہ نہیں سمجھنا کہ ارے مست ہے, مزے میں ڈالو, پریشان کرو, ٹینشن دو, مصیبت دو, الزام لگاؤ, تو نہیں. اللہ سے ڈرو میرے بھائی, اللہ سے ڈرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی پر جھوٹا الزام لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ. کسی پر جھوٹا الزام لگانا, کان کھول کے سن لو. آمنہ کا لال ارشاد فرما رہا ہے, تم دنیا کے سارے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, اپنے پروردگار کو دھوکہ کیسا دو گے؟ اللہ رب العزت کو دھوکے کیسا دو گے؟ تمہارے ساتھ میں رہنے والے کرامن کاتبین کو تم کیسا دھوکہ دو گے؟ تم اپنے پروردگار کو کیسے دھوکہ دو گے؟ سن لو, اللہ کے قہر سے ڈرو, اللہ کے جلال سے ڈرو. اللہ رب العزت جب حساب لینے پہ آتا ہے, اچھوں کی جو ہے اللہ رب العزت گرفت کرتا ہے تو بادشاہ کی سلطنت تباہ و تاراج ہو جاتی ہے, حکومتیں نیست و نابود ہو جاتی ہے, نسلیں برباد ہو جاتی ہے, خاندان قبیلے ختم ہو جاتے ہیں, ملک لوٹ جاتے ہیں. اللہ کے حساب سے, اللہ کی گرفت سے ڈرو. اللہ رب العزت جو ہے اتنا آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑتا. دیکھو ایک مسئلہ اور سن لو. حضور فرماتے ہیں, اپنی امت سے خطاب کر کے حضور کہتے ہیں, لوگوں حقوق العباد سے ڈرو, لوگوں حقوق العباد کے معاملے میں ڈرو, لوگوں حقوق العباد کے معاملے میں ڈرو. حضور حجت الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیتے ہوئے رونے لگے. آقا رونے لگے. صحابہ اکرام پوچھے, یا رسول اللہ, کیا حقوق العباد اتنے سخت ترین ہے کہ جس پر میرے آقا علیہ السلام روتے ہوئے خطاب فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حقوق اللہ میرے بندہ میری امت پر وار ہو سکتے ہیں, لیکن حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں رکھی گئی ہے. حقوق العباد میں معافی نہیں ہے, حقوق العباد میں معافی نہیں ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. بعد از وصال آپ کے فرزند نے آپ کو خواب میں دیکھا. سیدنا عمر ابن خطاب کو, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو خواب میں تشریف لائے. بیٹے نے پوچھا, بابا آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, میرے رب نے مجھ پر فضل فرما دیا, میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا, میرے رب نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا, لیکن ایک جگہ میرے رب نے مجھ سے سوال کیا. میرے رب نے مجھ سے سوال کیا ایک جگہ. پوچھے بابا کیا تھا؟ بولے, جس وقت میرا دور خلافت تھا اس وقت ایک راستے میں سوراخ پڑ گیا تھا اور بکری کا بچہ بھاگتے بھاگتے اس کا پیر اس سوراخ میں پڑ کے وہ پیر ٹوٹ گیا تھا, تو اللہ نے اس سوراخ کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے اس کو بند کیوں نہیں کروایا تھا. اللہ اللہ اکبر. آج ہم الزامہ لگا رہے ہیں, تہمتیں لگا رہے ہیں, کسی کی زندگیوں کو جو ہے حرام بنا کے رکھ دیے ہیں, کسی کا جینا مشکل کر کے رکھ دیے ہیں, کسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ جو ہے بےہودہ پن کر رہے ہیں, کسی پہ تہمتیں لگا رہے ہیں, کسی پہ الزام لگا رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ 4 دن کی زندگی ہے,
کیا ہوتا میرے خلاف 6000 ویڈیو بنے, 6000 یوٹیوب پہ جاؤ, احمد نقشبندی مارو, بیانہ اتنے نہیں آتے مخالفت کے ویڈیو سے. کیا ہوتا تو ویڈیو بنا لے تو میرے ناک کے بال کو بھی فرق نہیں پڑا. میری پڑا بولو جی, پھر گھوڑ کے دیکھنے کا جی تم لوگ, میرے ناک کی بال کو فرق نہیں پڑا. کیا کرتا جی, اللہ کی دی ہوئی عزت ہے, کوئی ملکہ لال اکھاڑ نہیں سکتا. نہیں, سراج بابا کو بھی عزت اللہ کی دی ہوئی ہے. کس کی دی ہوئی بولو؟ اور ان کو عزت کئی کو دی ہے, پروفیسر ہے بول کے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں, پیسے والے بول کے ہاتھ چوم رہے ہیں, بادشاہ کے بیٹے بول کے ہاتھ چوم رہے ہیں. نہیں, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے خدا سے جوڑ رہے ہیں بول کے ہاتھ چوم رہے ہیں. بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کا راستہ بتا رہی بول کے لوگ عزت کر رہے ہیں. یہ کئی کو آئے دیوانے برتھ ڈے منانے, تمہارے سے پیسے لیے, تمہارے کو رخا دیا بول کے. محبت میں ایسا ہے, کئی کو محبت ہے صاحب آپ کو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک دوست شراب پینے کی طرف بلاتا, ایک دوست سینما دیکھنے کو بلاتا, ایک دوست کھانا بریانی کھانے کو بلاتا, ایک دوست گوٹیاں کھیلنے کو بلا رہا, ایک دوست IPL پہ بیٹ لگانے کو بلا رہا, ایک دوست تو خالی چیٹنگ پہ لگا کے ہائے ہلو پہ لگا کے رکھ دیا, کنیکشن جوڑ دیا, کہاں سے کی کام پہچان کے چھوڑ دیا. بولے میں گیا تو گیا, دوزخ میں تیکو بھی لے کے جاتا ہوں بول رہا. مگر انہی لوگوں کے بیچ میں سراج بابا آپ کو کیا بول رہے ہیں, آؤ اللہ کی طرف, آؤ مدینے والے مصطفیٰ کی اطاعت کی طرف, آؤ سرکار سراج الدین جنیدی کے طریقے کی طرف. یہ دعوت نے آپ کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کر دیا. میرے کو بھی ایک صاحب پوچھ رہے بے ساختہ تم تقریر کرو گے تو اللہ رسول کا چھوڑ دیے, سراج بابا کی تعریف میں 3-4 مرتبہ گلبرگہ میں قرآن کر دیا. بھائی کیا کریں گے بھائی, آج کل یہ زمانے میں ایسے نیک لوگوں کو دیکھنا چاہ رہے تو نوجوان مل رہے نہیں, ایسے نیک نہیں, نیک نوجوان کہاں مل رہے جی آج کل. نیک لوگ ملنا بولے تو ڈھونڈنا, چراغ لے کے ڈھونڈے تو نہیں مل رہے بھائی. اللہ کا شکر ہے گلبرگہ کو آئے تو سراج بابا سے ملاقات ہو جا رہی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے جنید بغدادی, شیخ کبیر. یہ بھی الگ ٹینشن ہے, یہ شیخ کبیر بولتے ہر وقت کو ٹینشن ہے بھائی. اللہ کا اللہ ہی رحم کرے, بس یہ اللہ ہی رحم کرے. ارے بھائی کیوں اتنی حسد. نہیں دیکھو انہوں نے کیا بولو, پیسے دے کے لے لیا شیخ کبیر لکھو بول کے. اب بلا بلا کے دیے تو کیا کریں گے بولو آپ. بلا بلا کے دے رہے ہیں بھائی, انڈیا والے نہیں دے رہے بول کے عراق والے بلا کے دے رہے ہیں یہ لوگ. اب انہیں کیا کریں گے آپ, نہیں میں چاروں کو تم لوگ ایسا کریں گے. اگر بلا بلا کے میرے کو بھی بلائے لوگ, بلا کے خطیب ہندوستان کا لقب دیا. بولا ارے جان دے رہے بھائی, بولے تو کیا نہیں بولے تو کیا, بلا کے لوگ دے رہے ہیں, سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, اعزاز دے رہے ہیں, سر پہ تاجا پہنا رہے ہیں, شملے بن رہے ہیں, چپ پہ پہنا رہے ہیں, پہنا کے بول رہے ہیں آپ خطیب ہندوستان ہے. اے مار دیتا تیرا مرڈر کرتا تو بولا کیسا بولتے کیا. اللہ تیرا شکر ہے بول کے رکھ لینا پڑتا. سب جانے گالیاں دینے والے رہتے, کیا گالیاں دینے والے تھوڑے رہتے, محبت کرنے والے زیادہ رہتے. بلا کے دیے سو ہے نا بھائی. نہیں, وہ اما بنعمتی ربی کا فحدث ہے, تمہارے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو بول کے. اب چرچا کرو بولے تو لکھ لینا, نہیں لکھ لینا. اللہ بول رہا لکھو, بندہ بول رہا نہیں لکھنا. والا اللہ کی سننا, بندے کی سننا, اللہ کی سننا دیے سو ہے. اور یہ بزرگوں کے ساتھ 1400 سال سے چلے آ رہا. آپ دیکھو سرکار جنید بغدادی ہے, خالی جنید بغدادی بولتے نہیں, سید الطائفہ بولتے نہیں, طاؤس القوم, طاؤس العلماء بولتے نہیں, رئیس القوم بولتے ہیں. یہ تو حضرت جنید بغدادی کو ان کے بزرگوں نے, ان کے زمانے والوں نے ان کو دیا ہوا القابات ہے. تو کیا کریں گے آپ, نہیں بولتے. بڑے بڑوں کو یہ القابات دیے ہوئے بھائی بزرگوں نے دیا. جیسے حضرت سرکار تاج الدین جنیدی صاحب تھے, سب لوگ بولتے, پوری دنیا بولتی تھی ولی کامل صوفی باصفا بولتی تھی, تاج المشائخ بولتے تھے. آپ کے القاب تھے, آپ کے اندر وہ شان تھی, دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا, کیونکہ ان کے دل حسد سے پاک تھے, بغض سے پاک تھے, کینے سے پاک تھے. تو تاج الدین جنیدی کو دیکھتے تھے تو ان میں تاج المشائخ نظر آتا تھا, اس لیے ان کے دل بے ساختہ ہو کے
चिल्लाते थे तो जुबानों से ये आवाजें निकलती थी। अब देखने वाले सिराज बाबा को देखे, उनके अंदर वो काबिलियत दिखी तो बेचारा बुग़्ज़ से पाक है, हसद से पाक है, शर से पाक है, फितने से पाक है, तो उसकी आंखों को नजर आया वो शेख कबीर है तो उन्हें बुला के दिए। एक अच्छी बात बोल के ये बात टॉपिक खत्म करता हूं, असल उन्वान अपना असल है मगर ये बर्थडे गिफ्ट है। सुभान अल्लाह। एक बात, सुभान अल्लाह, एक प्यारी बात, अपन कभी इधर की उधर की बात की नहीं करे, जो करे कुरान हदीस से बात करे। हुजूर की मजलिस में एक शख्स बैठ के हुजूर के बारे में बेकार बातें करने लगा, बदगोई करने लगा, बदकलामी करने लगा। तो उधर से सहाबी क्या करे, उसकी तोड़ में हुजूर की अजमत बयान करने लगे, हुजूर की शान बयान करने लगे, हुजूर की रिफात बयान करने लगे। जो जो आयात कुरान शान मुस्तफा में उतरी थी वो आयात कुरान पढ़ने लगे। और दूसरे सहाबी क्या कर रहे हैं, वो जब मुखालिफत हो रही थी हुजूर को देख रहे थे, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, क्या कर रहे थे। और जब अजमत बयान हुई तो वो सहाबी उस वक्त भी हुजूर को देख रहे, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सहाबी बड़ा परेशान हो रहे, या रसूल अल्लाह, मुखालिफत हुई तो भी मैं देखा आप मुस्कुरा रहे थे, ताईद हुई तो भी मैं देखा आप मुस्कुरा रहे थे, आखिर ये मुस्कुराने में राज क्या है। हुजूर फरमाया मैं आईना हूं, हुजूर फरमाया मैं आईना हूं। उन्हें जो जो बयान कर रहा था मैं आईना हूं, उसको अपनी चीजें दिख रही थी ना वही बयान कर रहा था। उसके दिल में बुग़्ज़ है वही बयान कर रहा, उसके अंदर हसद है वही बयान कर रहा, उसके अंदर शरारत है वही बयान कर रहा है। जिसके पेट में जो होता है उल्टी में वही निकलता है। यही बात समझ में नहीं आई? सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाए ये सहाबी है ना, ये वही बयान कर रहे हैं जो इनके अंदर है, मैं आईना हूं बोले। वो अपना अक्स देखते जा रहे हैं, बयान कर दे। इनके अंदर खूबी है तो ये खूबियां बयान कर दे। तो किसी की खूबियों को बयान करने के लिए पहले खुद में खूबी होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। ये है तालीम मुस्तफा, ये नबी की तालीम है। सुभान अल्लाह। मेरा जोर से अलबत्ता हसद का दरवाजा बंद कर दें। सबको मेरी दावत है, सब मेरे भाइयों को मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते क्या करते इख्तिलाफ किसी के लिए राहत का सबब नहीं है, इख्तिलाफ कामयाबी का सबब नहीं है, इख्तिलाफ नजात का सबब नहीं, इख्तिलाफ जिल्लत का सबब है। जो जो इख्तिलाफ के रास्ते पे चलेंगे वो जलील और रुसवा होंगे। हुसैन इख्तिलाफ के रास्ते पे नहीं चले, यजीद इख्तिलाफ के रास्ते पर चला। क्या हुआ यजीद का हशर? जहन्नम का कुत्ता बना दिया गया। हुजूर इख्तिलाफ के रास्ते पर नहीं चले, अबू जहल इख्तिलाफ के रास्ते पर चला, अबू लहब इख्तिलाफ के रास्ते पर चला। क्या हुआ हशर? दुनिया में जहन्नम के अजाबात में मुब्तला कर दिया गया, दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया गया, जलील और रुसवा कर दिया गया। इख्तिलाफ किसी के लिए नजात का रास्ता नहीं है, मोहब्बत नजात का रास्ता है। एक दूसरे की कदर करें, एहतराम करें, इज्जत करें, प्यार करें, एक दूसरे को चाहें, इसी में नजात है। करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करेंगे इंशाअल्लाह। आपको भी बोल रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, मेरे पीर भाई हैं, आप कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। अल्लाह का वास्ता, आपको कोई वीडियो आपके सामने आई किसी की भी, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर उसकी मुखालिफत में वीडियो बनी आप वायरल नहीं करेंगे? करेंगे? जोर से बोलो। नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है। मेरे को एक बीदर के एक साहब, हमारे अजीज दोस्त है, मेरे बहुत अजीज दोस्त है, मैं बहुत चाहता हूं उनको। उन्होंने मेरे को हर 2 दिन को एक मौलाना के खिलाफ, एक पीस के खिलाफ, उसके खिलाफ कुछ तो भी एक भेजते। मैं एक दिन लिख के भेज दिया, अगर तुम आइंदा कोई वीडियो किसी की मुखालिफत में मेरे को डालेंगे मैं तुम्हारे को ब्लॉक कर दूंगा, बोल के लिख दिया। हैबत खा गए। क्या करेंगे भाई? अरे भाई कौन तो भी देखो, यहां पे नेक अल्लाह वाले बहुत कम लोग हैं। हर आदमी में कुछ ना कुछ ऐब है, खामी है, कुछ ना कुछ उसके अंदर उज्र है। जब अल्लाह अल्लाह हो के अपने बंदे को बर्दाश्त करने को तैयार है तो अपन कौन है जी बेड़ो साहब? नहीं, हमारे बुजुर्ग तो यही तालीम दिया ना,
ہمارے بزرگاں درگزر کرنے، بدنام کرنے، ذلیل کرنے، رسوا کرنے، تہمتیں لگانے، الزام لگانے کی تعلیم نہیں تھی. ہمارے بزرگاں کیا تعلیم تھی؟ معاف کرو، محبت کرو، پیار کرو، اخلاق کا مظاہرہ کرو، انسانیت کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے مت دو. کریں گے انشاءاللہ اس پہ عمل. اور آپ بھی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنائیں گے. بنائیں گے؟ زور سے بولو. آپ بندے کے خلاف ویڈیو بنائیں گے، کان کھول کے سن لو. بندہ آپ کا جواب دے دیا تو بہتر ہے، اگر نہیں دیا تو اللہ جواب دیں گا، کیونکہ اللہ ہر بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. نہیں، میرے بیٹے کے خلاف کوئی بھی بولے، میرا بیٹا انجان مار دیا، میں انجان مارتا ہوں، کام پہچان دیتا ہوں پورا. نہیں، میں تو ایک درجے کی محبت کرنے والا باپ ہوں، مگر وہ پروردگار تو اپنے بندے سے 70 درجے محبت کرنے والا ہے. اگر بندہ جواب نہیں دے رہا تو بندے کی مجبوری مت سمجھو، کمزوری مت سمجھو. بندہ جواب نہیں دے رہا تو بندے کے لیے حقارت کی وجہ نہ سمجھو. بندے کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ جواب اللہ دینے والا ہے، اور اللہ جب جواب دیں گا تو 7 نسلوں تک وہ جواب کی آوازیں آتی رہیں گی. ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ آج سرکار جنید بغدادی کی یاد میں ان کی کانفرنس میں الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل 10 کانفرنسز کا ارادہ کیا گیا تھا، جس میں سے تقریباً 8 کانفرنسز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں یہ بھی ایک کانفرنس ہے، اور کل ایک کانفرنس انشاءاللہ خانقاہ جنیدیہ تمام جنیدی برادران کی طرف سے انشاءاللہ حیدرآباد میں منعقد ہوگی. جو بھی حضرات کو مناسب ہو ضرور بضرور کل اردو مسکن خلوت میں انشاءاللہ تعالی بعد نماز مغرب ضرور بضرور تشریف لائے. حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر سے جلیل القدر علماء اکرام اس کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے، بلکہ بیرونی ممالک کے علماء اکرام بھی اس کانفرنس میں انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے. بڑے ہی پیمانے پر یہ ہمارا اور سراج بابا صاحب کا ایک ارادہ ہوا تھا کہ سرکار جنید بغدادی کے فیضان کو عام کیا جائے، کیونکہ اب شب معراج شریف کو سرکار جنید بغدادی کا عرس ہے، اور الحمدللہ اسی ضمن میں ہمارے سراج بابا صاحب قبلہ جو ہے اپنے مریدین اور اپنے جو ہے سلسلے کے خلفاء اکرام کے ساتھ جو ہے سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں بھی تشریف لے جا رہے ہیں. جنید بغدادی سرکار کے پاس جا کر انشاءاللہ آپ عرس کی مجلس میں شریک ہوں گے، اور مراسم عرس وغیرہ بھی وہاں پر ادا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. دیکھو وہاں بلا کے بھی اللہ کام لے رہا نہیں، یہ تو بزرگوں کے فیصلے نا بھائی. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ حضرت سراج بابا صاحب کا سفر جو ہے انشاءاللہ عنقریب ہوگا، اور آپ شب معراج شریف سرکار جنید بغدادی کی بارگاہ میں رہیں گے، اور آپ کے ساتھ جو ہے خلفاء بھی ہیں اور کئی مریدین بھی الحمدللہ قافلے میں شریک ہے. تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. تو اسی عرس کے ضمن میں ایک مشورہ ہوا تھا کہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو مومنوں کے سینوں تک عام کیا جائے. تو اس ضمن میں 10 کانفرنسز کا ارادہ ہوا تھا، جس میں دبئی میں بھی کانفرنس تھی ارادے میں ہمارے، اور جو ہے مدینہ منورہ سعودی عرب وغیرہ میں بھی ایک کانفرنس تھی الحمدللہ. اور اس کے علاوہ پونا میں، بنگلور میں، کولار میں، اور پھر جو ہے حیدرآباد میں، گلبرگہ میں، یہ اسی ضمن کی ایک کڑی ہے. اور اسی ضمن میں آج یہ کانفرنس یہاں منعقد ہوئی ہے. آپ حضرات سے بھی میں خواہش کروں گا کہ آپ بھی اپنے اپنے طور پہ جن جن علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے توفیق دیا ہے، ہمت دیا ہے، دین کی صلاحیت اور جذبہ آپ کو دیا ہے، تو آپ بھی اپنے علاقے میں حضرت سراج بابا صاحب قبلہ سے بات کر کے کانفرنس ضرور بضرور سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منعقد کریں، تاکہ ہمیں جنیدی فیضان ملتا رہے. کیونکہ ہمارے مریدوں کو، ہمارے سلسلے کے مریدوں کو کیا ہے، سرکار جنید بغدادی کا اصل تعارف نہیں ہے. اچھا انہوں بھی ہے بیچ میں، چلنے دو، نو پرابلم، تم چلاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو. دیکھو حضرت جنید بغدادی کا تعارف نہیں. ابھی ہمارے حضرت مولانا فخر الدین صاحب قبلہ جنیدی بڑے ہی پیارے انداز میں بتا رہے تھے کہ سرکار جنید بغدادی کون ہے.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی، ایسی جلیل القدر ہستی ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب کا تعلق ہے۔ سرکار جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہے حضرت سری سقطی، یہ ایک واسطہ ہو گیا۔ پھر دوسرا واسطہ ہے حضرت معروف کرخی، ان کے پیر و مرشد سری سقطی کے۔ پھر ان کے پیر و مرشد حضرت داؤد طائی، داؤد طائی کے پیر و مرشد حضرت حبیب اعظمی، حبیب اعظمی کے پیر و مرشد حضرت حسن بصری۔ 5 واسطے ہو گئے۔ حسن بصری کے پیر و مرشد مولا علی المرتضی، مولا علی المرتضی کے پیر و مرشد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا قریب کا تعلق ہے حضرت جنید بغدادی کا رسول اللہ سے، اتنا قریب کا تعلق، بالکل قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اب حضرت جنید بغدادی کے بعد صرف 5ویں سلسلے میں آپ کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کا نام حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر ہے۔ اوپر 5 اوپر چلے جائے تو مولا کائنات ہے، نیچے 5 ادھر جائے تو غوث الاعظم دستگیر ہے۔ ایسی عظیم ہستی کا نام سید الطائفہ جنید بغدادی ہے۔ اب سرکار جنید بغدادی کو اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا آپ سے مشن چلوا، اتنا بڑا اللہ نے آپ سے خدمت دین لی کہ حضرت جنید بغدادی کو فیض کا اللہ نے مرکز بنایا، مرکز، روحانی فیض کا مرکز۔ حضرت جنید بغدادی سے فیض کسی ایک سلسلے میں نہیں چلا، حضرت جنید بغدادی سے فیض قادریہ سلسلے میں بھی چلا، حضرت جنید بغدادی کا فیضان چشتیہ سلسلے میں بھی چلا، حضرت جنید بغدادی کا فیضان نقشبندیہ سلسلے میں بھی چلا، اور جنید بغدادی سرکار کا فیضان سہروردیہ سلسلے میں بھی چلا۔ اس طریقے سے تمام کائنات میں ہزاروں سلسلے ہیں، مگر ہزاروں سلسلوں کی اصل یہ 4 سلسلے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اور یہ 4 سلسلوں کو سرکار جنید بغدادی نے فیضان عطا فرمایا۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی۔ اب دیکھو حضرت جنید بغدادی کا صرف ایک مقام دیکھو، آپ کو عظمت سمجھ میں آئے گی سرکار جنید بغدادی۔ حضرت سری سقطی جو سرکار جنید بغدادی کے پیر و مرشد بھی ہیں، مامو جان بھی ہیں۔ آپ مامو جان رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، پیر و مرشد کے پاس لوگ آئے، آ کے پوچھنے لگے حضور کیا کوئی مرید مراتب میں، درجات میں، قرب الہی میں، معرفت میں کیا اپنے مرشد سے بھی بلند ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہو سکتا ہے بشرط کہ مرید جنید بغدادی ہو، بولے بشرط کہ مرید جنید بغدادی ہو نہ، بولے اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ہر مرید اپنے مرشد سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، مگر اللہ نے جنید کو ایسا بنایا ہے، یہ اگر ذات ہے تو پھر یہ معرفت میں بڑوں سے بھی آگے بڑھنے کی اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی کا معاملہ ہی الگ تھا بھائی، ان کے روحانی کیفیات الگ، ان کے حالات الگ، ان کے احوال الگ۔ حضرت جنید بغدادی سے اللہ نے جو سب سے بڑا کام لیا وہ کیا ہے دیکھیے، ایک ہوتا ہے سالک اور ایک ہوتا ہے مجذوب۔ سالک وہ ہوتا ہے جو رب کے جلوے بھی دیکھتا ہے اور پھر آ کے زمین پہ ٹھہرتا بھی ہے۔ ان سالکوں کے سردار کا نام جنید بغدادی ہے، امام السالکین حضرت جنید بغدادی۔ ایک ہوتا ہے مجذوب۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ جو رب کا جلوہ دیکھے اور گم ہو جائے، ایسا گم ہو گئے ان کو خبر ہی نہیں ہے یہ بیوی ہے، یہ بچے ہے، یہ اتوار ہے، یہ پیر ہے، یہ رات ہے، یہ دن ہے، کوئی خبر نہیں، حتیٰ کہ ان کو اپنے کپڑوں کی، اپنی جسمانی کیفیت کی بھی ان کو خبر نہیں رہتی، اتنا گم ہو جاتے اللہ کے جلووں میں کہ اس طرح یاد مولا میں، تجلیات الہی میں ڈوب جاتے کہ انہیں پھر زمین پر آنا یاد نہیں رہتا، تجلیات الہی میں غرق ہو جاتے، پورے ڈوب جاتے مکمل طور پر۔ اب انہیں احوال دنیا سے ان کا تعلق نہیں رہتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا
کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. کبھی کبھی ان کی کیفیت وہ جذب ختم ہوئی تو پھر وہ دنیا کے تعلق سے دو چار باتیں کرتے, پھر وہ کیفیت میں واپس چلے جاتے. ہمیشہ جذب ان کے پر غالب رہتا. اور ایسے لوگوں میں سینکڑوں ہزاروں بزرگ سرکار جنید بغدادی کے دور میں تھے, جو تجلیات الہی دیکھتے تھے. اللہ جب ان کے پر سے پردے ہٹاتا تھا, وہ چیزوں کو دیکھتے تھے, اسی میں گم ہو جاتے تھے, تجلیات الہی میں غرق ہو جاتے تھے. لیکن حضرت جنید بغدادی سے اللہ نے جو کام لیا کہ رب کے جلوے بھی دیکھنا اور پھر آ کے حقوق ازدواجی بھی ادا کرنا. رب کے جلوے بھی دیکھنا, آ کے حقوق العباد بھی ادا کرنا. رب کے جلوے بھی دیکھنا, تجلیات یار کے سمندر میں غوطہ زن بھی ہونا, اور آ کے پانچوں وقت کی نماز بھی ادا کرنا. یہ جو اللہ نے کام سرکار جنید بغدادی سے لیا, تو یہ تجلیات دیکھنا کیسا, پھر سنبھلنا کیسا, حضرت جنید نے پوری دنیا کو اس کی تعلیمات عطا فرمائی ہے. اور اسی لیے حضرت جنید بغدادی کا فیضان تمام سلسلوں میں چلا. اس کے بعد یہ مجذوبیت کا سلسلہ کم ہوا اور سلوک کے سلسلے کی تعداد بڑھنے لگی. اب ہر سلسلے جتنے آپ کو سالک نظر آتے ہیں, وہ سارے کے سارے غلام جنید بغدادی بنے نظر آتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت کا احسان ہے, پیارے حبیب کا صدقہ ہے. اللہ رب العزت نے اس سلسلے جنیدیہ کا ہمیں جھوٹا پینے کا شرف عطا فرما دیا. اللہ نے ہمیں حضرت جنید بغدادی کا فیضان لینے کی سعادت عطا فرمائی ہے. ان کے غلاموں میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے, ان کی نسبت ہمارے ناموں کے ساتھ لکھی جاتی ہے. ان کے نام کا نسبت جب ہمارے ناموں کے ساتھ لکھی جاتی ہے تو دنیا والوں کو پتا چلتا ہے یہ وہ شخص نہیں ہے جو 40 سال پرانا جام پیا ہوا ہے, یہ وہ شخص نہیں ہے کہ 70 سال پرانا جام پی کے بیٹھا ہے. جب لوگ ہمارے نام کے ساتھ جنیدی دیکھتے ہیں تو دنیا سمجھ جاتی ہے اس نے وہ جام پیا ہے جو جام بڑے بڑے اولیاء اللہ کو نصیب ہوا ہے. کیونکہ جنید بغدادی کوئی 70 سال 40 سال 50 سال پرانے بزرگ کا نام نہیں. جنید بغدادی 3 صدی ہجری کے جلیل القدر امام کا نام ہے, روحانیت کے سردار کا نام ہے, امام الطریقت کا نام ہے, کبار اولیاء کی شان رکھنے والی ذات کا نام حضرت جنید بغدادی ہے. پہلی صدی ہجری میں جس ذات کا نام سب سے بلند بالا ہوا تھا, خلفائے راشدین کے بعد اس ذات اقدس کا نام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسری صدی ہجری میں جس ذات کا نام سب سے بلند بالا ہوا تھا, اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تیسری صدی ہجری میں پوری 100 سال کی تاریخ میں جس ذات کو دنیا سب سے زیادہ مانتی تھی, جانتی تھی, چاہتی تھی, اس ذات کا نام سید الطائفہ سراج الاولیاء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی. میرے پیارے دوستو, اگر کسی کے نام کے ساتھ 25 سال کی نسبت لگی ہوئی ہے, انہیں اگر اتنا ہوشیاری کرتا تو پھر ہم لوگ کتنے اچھے ہوشیار لوگ ہیں. نہیں, ہماری نسبت تو 1100 سال پرانی ہے. 1200 سال پرانی نسبت لگا کے بیٹھے ہوئے بھائی, خیال کرو, فخر کرو اپنی قسمت پر. اللہ رب العزت نے تمہیں جنیدی بنا دیا ہے, وہ جنید بغدادی کا غلام بنا دیا. جو جنید خود کہتے ہیں ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تو خدا تک کیا پہنچتا ہے. اللہ نے اس جنید بغدادی کا غلام بنا دیا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار جنید. اچھا دیکھو, ہر کسی کے بارے میں جو ہے مریداں تعریف لکھتے,
اشعار لکھتے اور جو ہے تقریر کرتے. تو وہ مرید صاحب کون رہتے؟ مبلغ صاحب. وہ مرید صاحب کون رہتے؟ شاعر صاحب. وہ مرید صاحب کون رہتے؟ مسجد کے امام صاحب. مگر قربان جاؤ جنید بغدادی کے. جنید بغدادی کا تعارف پوچھنا ہے تو گلبرگہ کے کسی مرید سے مت پوچھو. جنید بغدادی کا تعارف پوچھنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی جس داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں چلا کشی کرتے تھے وہ داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھو کہ جنید بغدادی کون ہے. جس در پہ بیٹھ کے غریب نواز فیض لیا کرتے تھے وہ صاحب مزار جنید بغدادی کی عظمت میں کشف المحجوب کر کے کتاب لکھ کے چھوڑے ہوئے ہیں. جنید بغدادی کی تعریف پوچھنا ہو مسعود بھائی سے پوچھو. ہر جلسے میں ڈسٹرب کرتے ہیں. پرائیویٹ جلسہ رہا بھی تو ایسی ہے, گورنمنٹ کا سرکاری جلسہ ہے تو بھی ایسی چند کا قصہ. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نرالی ہے. جنید بغدادی کا تعارف کوئی مرید گلبرگہ کا مرید حیدرآباد کا مرید تعارف اللہ کی قسم نہیں کرا سکتا. جنید بغدادی کا تعارف سرکار سردار اولیاء غوث الاعظم دستگیر کروا رہے ہیں. جنید بغدادی کا تعارف سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کروا رہے ہیں. ایک طرف سردار اولیاء تعارف کرا رہے ہیں تو ایک طرف سلطان الہند تعارف کروا رہے ہیں. اور پھر جب سارے کتابوں کو آپ پڑھ چکے تو پھر آپ گلبرگہ ابھی بھی گلبرگہ میں تعارف کرانے کے لیے نہ کسی سراج بابا کی ضرورت ہے نہ کسی احمد نقشبندی کی ضرورت ہے. میرے جنید کا تعارف تو حضرت سراج الدین جنیدی کا مرکز انور کروا رہا ہے. یہ شہزادہ تعارف کروا رہا اپنے دادا کا. دیکھو میں ایسی شان والا ہوں تو پھر آؤ میرے دادا کو سمجھو کہ وہ کیسی شان والے ہیں. میرے پیارے دوستو بہت بڑی ہستی ہے جنید بغدادی. بہت بڑی ہستی, بہت بڑی ہستی ہے میرے بھائی. اللہ کا کروڑ کروڑ شکر. پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیا تو کم ہے. اللہ نے اس جنید بغدادی کا ہم کو غلام بنا دیا ہے. ان کا جھوٹا اللہ نے ان کا پیالہ ہم کو پلا دیا اور ہم نے سلسلے والوں سے نہیں پیا. یہ بھی ایک خاص بات سنو. اب اگر کوئی آدمی میرا مرید بنا تو میں سلسلے والا ہوں. ہم نے جنید بغدادی کا جھوٹا سلسلے والوں سے نہیں پیا, ہم نے جنید بغدادی کا پیالہ ان کی اولاد سے پیا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے. سمجھے تو صبح نہیں سمجھے تو اتنا ہی. اپنے کیسے میاں گا رہے ہو. میں آج آتے آتے کال کرا حیدرآباد کو, ایک صاحب کو کال کرا, وہ چاہنے والے ہیں یہ سلسلے کے دعوتیں چل رہے نا کانفرنس کے, تو اس سلسلے میں ان کو دعوت دیں گے بلکہ کال کرا تو ان کا بچہ فون اٹھایا, بولا کیا ہوا بیٹے بابا. میں حضرت بابا بہت بیمار ہے, بات نہیں کر سکتے. ارے بولا کہیں کو نہیں کر سکتے, ایسی کیا بیماری آ گئی رے بھائی, تیرے بابا سے اچھی خاص خلوص محبت ہے, دے فون. نہیں حضرت ہو سکتا آپ 1 سال کے بعد کر رہے ہوں گے, کال بھر رہا میں کو. میں بولا میں بھی سوچا رہا ہو 1 سال کے بعد کر رہا ہوں. تو بولے حضرت وہ بابا بہت بیمار ہے. کیا ہوا میاں؟ بولے منہ کا کینسر ہوگا ابا کو. تو میں بولتے کہ بولا گٹکے کھاتے تھے. ہاں جی حضرت, زردے کا پان کھاتے تھے, گٹکے کھاتے تھے. تو بات کرنے کے موقع میں نہیں حضرت, پورا لاسٹ اسٹیج پہ چلے گا, پورا کلہ نکال دیے, پورا جبڑا نکال دیے, پھوٹ میں مر رہے ہیں. ہاں مسلمان پھوٹ میں مر رہے ہیں. اب کیا ہوگا معلوم ہے, لاری کے نیچے پہلے جا کے مرتے تھے وہ بند کر دیے, تالاب میں کود کے مرتے تھے وہ بند کر دیے, بارہ پکڑ کے مرتے تھے وہ بند کر دیا. اب کیا کریں, گٹکے کھا کے مر رہے ہیں مسلمان. نیا سسٹم ہے مرنے کا, گٹکے کھا کے مر رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نہیں نماز حماقت دیکھو, نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں مرے تھے مردے کی, گٹکے کھانے والے کی. پھر وہ میت میں سے نکلتے کہ گٹکا کھا رہا.
ارے آپ کہیں کو کھایا اپنے کو بھی جانا ہے ایسی چیز. بیکار حالات بنے ہوئے. میرے پیارے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمیں جنیدی بنا دیا ہے, اللہ نے ہمیں خاندان جنید کا جھوٹا پلا دیا ہے. فخر کرو اپنی قسمتوں پہ, ناز کرو, سمجھو ان چیزوں کو. سمجھے تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ گئی نہیں معلوم, اللہ کو ہمارے ماں باپ کی کون سی ادا پسند آ گئی نہیں معلوم. اللہ لا کے ادھر ادھر ڈالنے کے بجائے اللہ نے لا کے جنید بغدادی کے در پہ اللہ نے ہمیں ڈال دیا. در جنید بغدادی پہ اللہ نے ڈال دیا ہے. فخر کرو اپنی قسمتوں پہ, فخر کرو, ناز کرو. اور میں فخریہ طور پہ لکھاتا ہوں اپنے نام کے ساتھ جنیدی, فخریہ طور پہ, فخریہ طور پہ لکھاتا ہوں جنیدی, تاکہ لوگوں کو پتا چلنا اپن بہت پرانوں کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. فخریہ طور پہ لکھاتا ہوں جنیدی. آپ بھی اپنے نام کے ساتھ جنیدی لکھانا. ہمارے بھولے مجھے کیا نام ہے, محمد اختر, شمس الدین, شہاب الدین, دیوانے شنو کے جیسے کاما کرتے رہے. نام کے ساتھ فخریہ طور پہ بولو جنیدی, جنیدی, قادری, چشتی. لگاؤ آقا غوث پاک کی نسبت اپنے نام کے ساتھ, لگاؤ سرکار سیدنا غریب نواز کی نسبت اپنے نام کے ساتھ, لگاؤ امام الاولیاء سیدنا جنید بغدادی کی نسبت اپنے نام کے ساتھ. کیوں لگاؤ؟ خدا کی قسم یہ نسبت تمہارے لیے نجات کا, مغفرت کا, شفاعت کا سبب بن جائے گی. دنیا میں آپ زندگی بھر اپنے آپ کو جنیدی نقشبند. میں تو اللہ کا شکر ادا کرا, وہ سرکار ازبکستان میں سرکار سیدنا بہا الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے در پہ کھڑ کے اتنا رویا, اتنا رویا, اتنا رویا, آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے داڑھی بھیگ کے کپڑوں پہ گر گیا, اتنا رویا. میں بولا سرکار آپ یہاں بیٹھے ہیں ازبکستان میں اور دنیا مجھے وہاں کہتی ہے نقشبندی صاحب, نقشبندی. کئی لوگ میرا نام لے لیتے, نقشبندی صاحب بولتے. بولا میرے اماں باپ رکھے سو نام لوگوں کو نہیں معلوم ہے, آپ کی نسبت کی غلامی کا نام سب کو معلوم ہے. آپ یہاں رہتے اور غلام کو وہاں مشہور کر کے رکھے ہیں. آپ کی نگاہ کرو, میں تو زندگی میں پہلی بار آپ کہنے آیا, مگر آپ نے غلام کو بچپن سے ہی اپنی غلامی میں قبول فرما دیا. آپ اتنا محبت اولیاء میں ڈوب جاؤ, لوگوں کو آپ کا نام یاد نہ رہے, آپ کے محبوب کا نام لوگوں کو یاد آئے. لوگ آپ کو دیکھے تو جنیدی صاحب بولنا, لوگ آپ کو دیکھے تو قادری صاحب, چشتی صاحب بولنا, اور آپ دنیا کو بتا دینا ہماری حقیقت تو بس اتنی ہے کہ ہم در اولیاء کے بھکاری اور گدا بن کے پھر رہے ہیں. ایسا کمال پیدا کرو اپنے اندر. بزرگوں سے تعلق, نسبت, یہی چیزیں کام آنے والی ہیں, نسبت کام آنے والی ہے. اچھا دیکھو, ہمارے پاس مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. ان پر, ان کی اہلیہ پر, ان کے بچوں پر ہماری نسلیں قربان ہیں. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, ان پر ہماری جانیں قربان. مگر ایمانداری سے بتاؤ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر شیخین کریمین میں ہیں. یہ وہ ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں, زمین میں میرے 2 وزیر ہیں. آسمان میں جو وزیر ہے ان کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے, اور زمین میں جو وزیر ہے ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے. سبحان اللہ. اب ایمانداری سے بولو, وزیر کس کے ہوتے؟ اوہو, سمجھدار لوگ ہیں, کیونکہ آپ لوگ بادشاہی علاقے میں رہتے نا. سبحان اللہ. عادل شاہی مسجد یہی ہے, ہاں بڑے بڑے گنبداں میناراں بادشاہوں کے بنائے ہوئے یہی ہے. گلبرگہ خود بادشاہوں کا شہر ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ لوگ جلدی سمجھ گئے, بادشاہ کے وزیر ہوتے تو حضور نے وہاں میرے 2 وزیر, یہاں میرے 2 وزیر کہہ کے بتلا دیا. اللہ نے مجھے وہاں کی بھی بادشاہی دی ہے, یہاں کی بھی بادشاہی عطا فرمائی. اللہ نے مجھے بادشاہ کائنات بنا دیا ہے, اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا ہے. سبحان اللہ. تو اب میرے آقا بادشاہ ہے. سبحان اللہ. اب سنو, حضرت ابو بکر کو یہ جو شان ملی, یہ جو رتبہ ملا, یہ جو عزت ملی, اور حضرت سیدنا علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے. علی کو مصطفیٰ نے مولا بنا دیا, اور مولا بنایا تو صرف مدینے کا یا مکے کا یا عرب کا یا حجاز کا یا عجم کا مولا نہیں بنایا, میرے مصطفیٰ نے علی کو پوری کائنات کا مولا بنا دیا.
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ارے وہ خلفائے راشدہ بنے، وہ شیخین کریمین بنے، یہ مولائے کائنات بنے، رسول اللہ کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین بنی، سیدۃ النساء العالمین، تمام عالموں کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ۔ کون ہے وہ؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور ایک بات سن لو، یہ ساروں کو یہ جو مقام ملا نا، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے وسیلے سے ملا۔ نبی ہے تو وہ ابو بکر ہے، نبی ہے تو وہ عمر ہے، نبی ہے تو وہ ذو النورین ہے، نبی ہے تو یہ مولا کائنات ہے، نبی ہے تو وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، نبی ہے تو یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، نبی ہے تو وہ ابو ہریرہ ہے، نبی ہے تو وہ بلال حبشی ہے، نبی ہے تو خدا کی قسم ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ جتنوں کو جو بھی فضیلت ملی، اللہ کی قسم مولائے کائنات نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں بنے، نسبت مصطفیٰ سے بنے۔ حضرت شیخین کریمین کو یہ مقام کہ وہ دنیا میں حضور کے وزیر ہیں، قرآن کی تلاوت پڑھنے کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا، غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے، نسبت وسیلہ مصطفیٰ سے یہ مقام ملا ہے۔ ذو النورین بنائے گئے، ذو النورین کا جو لقب ملا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے اور نسبت سے ملا ہے۔ دنیا نہیں مانتی ہے، جاہلوں کو نہیں معلوم نسبت کیا چیز ہے۔ ارے نسبت ہی تو ہے جو بلال جیسے حبشہ کے غلام کو کائنات تک آنے والے سارے عاشقوں کا امام بنا رہی ہے۔ ارے یہ نسبت ہی تو ہے کہ دنیا آج اویس قرنی کو یاد کر رہی ہے، دنیا آج اویس، زور سے بولو، اویس قرنی کو یاد، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ نسبت کا بہت بڑا دخل ہے، اس لیے اپنے ناموں کے ساتھ جنیدی بولو، سبحان اللہ نے جی، جنیدی لکھو۔ اللہ کا شکر ہے کہ آئی کی بھائی گھڑ گھڑ کے دیکھ رہے تو ڈر ہو رہا، اپنے ناموں کے ساتھ قادری لکھو۔ سبحان اللہ۔ ابھی سما بھی سننا ہے کہتے، سنو، سما بھی ہے کہتے، ابھی سنیں گے؟ ارے اپنا چشتیاں سنو رے بھائی، حیبت کئی کو کھا ہے، گانے نکو سنو، سما سنو۔ سبحان اللہ۔ سنیں گے نہیں؟ سبحان۔ اب بس آخری بات، ایک 5 منٹ آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم جنیدی ہیں اور اللہ کے واسطے جنیدی فیضان آج لے کے جاؤ، لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سنو، آج ہم اتنے عمل کے معاملے میں کمزور 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 ہو گئے کہ ہم کو دیکھنے کے بعد غیر کو دیکھے تو پتہ نہیں چل رہا دونوں میں مسلمان کون ہے غیر کون ہے۔ ہمارے پاس دیکھو، آپ برا نہیں ماننا، ہم وہاں جنیدیاں ہیں، قادری ہے، چشتی ہے، کوئی جو ہے سرکار تاج المشائخ کا جام پیا ہوا ہے، کوئی جو ہے ہمارے شیخ کبیر کا جام پیا ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر دیکھو آپ تقویٰ نہیں، عمل نہیں۔ میرا پیر میں کچھ جنت میں لے کے جائیں گے، حوالہ ہو گیا کیا؟ دیکھو اس واسطے مرید بنا، میرا پیر جنت میں لے کے جائیں گے، یہ بھام پہ باتیں یہ خانقاہ میں چلتے ہی نہیں۔ تم لوگ یہ سن لو پہلے، یہ دیوانی خانقاہ نہیں ہے، یہ آپ کو مسلمان مومن عاشق رسول بنانے والی خانقاہ ہے۔ یہ خانقاہ کی آپ سوری چڑھے ہیں تو یہ بات سن لو، اللہ کی قسم نہ حضرت تاج الدین جنیدی صاحب قبلہ ایسے تھے، نہ ہمارے سراج بابا ایسے ہیں کہ بھائی تم ہمارے مرید ہو گئے بس سے جاؤ جو چاہے کر لو، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہماری تعلیمات میں یہ ہے ہی نہیں، اللہ کی قسم یہ ہماری، یہ جاہلوں کی تعلیمات ہے، اور ہماری خانقاہ جاہلوں کی خانقاہ نہیں، یہ اللہ والوں کی خانقاہ ہے، اور ہماری خانقاہ سے یہ تعلیم دی جاتی ہے تمہیں ہر حال میں اطاعت مصطفیٰ کا پیکر بننا پڑے گا، تمہیں ہر حال میں نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا،
तुम्हें हर हाल में रोजा तकवा इबादत इख्तियार करना पड़ेगा। जैसे सरकार ताजुद्दीन जुनैदी ने नमाजों का एहतमाम किया, जैसे सिराज बाबा नमाजों का एहतमाम करते हैं, आपको हमको कोई से ही अल्लाह की बारगाह में सजदे करने का एहतमाम करना पड़ेगा। यही तालीमात है, यही हमारे नबी का तरीका है, यही खानकाह जुनैदिया की खास बात है। या भामते बातों से काम आप लाके फूल पिला लेंगे, 500 रुपये नजर जन्नत में जाऊं। इतनी सस्ती है जन्नत, फूल का हार पहनाते की जन्नत मिल जाती, हाथा चूमते की जन्नत मिल जाती, 500 रुपए की जन्नत मिल जाती। ये शद्दाद की जन्नत छोड़ी है जो तुम 500 रुपए में ले लोगे। ये तो आमिना के लाल की मिल्कियत वाली जन्नत है। ये तो वो जन्नत है जिसके सरदार का नाम इमाम हसन हुसैन है। ऐसी जन्नत को पाना है तो तुम्हें सुभान रब्बियल आला के तराने पढ़ना पड़ेगा, सुभान रब्बियल अजीम की गीत गाना पड़ेगा, तुम्हें बारगाह इलाही में सजदा दिया करना पड़ेगा, तुम्हें तकवा तहारत इबादत तिलावत करना पड़ेगा, और तुम्हें मोमिन है ये बात तुम्हें हर कदम पे साबित करना पड़ेगा।